ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ جو آج کل پاکستان میں ایک ہوا چل رہی ہے، مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ خداوند نے جو مجھ پر فضل کیا ہے وہ اپنے کلام کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ مقدس پالس رسول نے بھی اسی بات کو بیان کیا تھا کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کروں تو پھر خداوند کو خوش نہیں کر سکتا، اور میں آدمیوں کے لیے نہیں، خداوند کی خدمت کے لیے۔ خداوند ہم پر رحم کرتا ہے، ہمیں سلامتی عطا فرماتا ہے اور اپنے کلام سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور کل ہم نے اسی بات پر ایک غور بھی کیا تھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے ہے، کسی کی باتوں سے نہیں، کسی کے عقیدے سے نہیں، کسی کے فلسفے سے ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو ہمیں بخشا کہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اور جس نے یہ کلام بخشا ہے اس نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ میں خداوند ہوں، مجھ سے پہلے اور میرے بعد کوئی خدا نہیں ہے۔ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے، کس کی مانند رہو گے، کس سے کمپیئر کرو گے، کس کو میرے سامنے میرے مد نظر رکھتے ہوئے بحث کرو گے؟ میں خداوند خدا صادق القول ہوں۔ اور پھر ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو پیغام ہمیں سونپا گیا ہے وہ بہت ہی عظیم پیغام ہے۔ آئیے اس پیغام کے بارے میں چند باتیں سنیں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، اور دنیا کی باتوں سے اور دنیا کی عقیدوں سے اور دنیا کے فلسفوں سے کبھی کمزور نہ ہونا، بلکہ یقین رکھنا کہ جو زندہ ہے، جس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور عبدالباد زندہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس مرادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی۔ کیونکہ جو بلائے گئے ہوئے ہوں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ کیا ایک خوبصورت بات ہے! کہاں کا حکیم، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ خدا نے ان کی حکمت کو بے وقوفی قرار دیا ہے تاکہ ہم مسیح مصلوب کی منادی کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ مقدس پالس رسول نے ایک مقام پر کہا کہ ہم دل بہلانے والی باتوں سے نہیں، بلکہ خدا کے کلام کی قدرت اور صلیب کی قدرت کے وسیلہ سے منادی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا نہ کرے میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے، جو میرے لیے ہوا اور میرے لیے زندہ ہوا۔ کیونکہ صلیب کا پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے نجات ہے، اور نہ ہم اپنی منادی میں کسی اور چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہمیں کرنی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بہک جائیں اور مسیح کی صلیب کے تاثیر ہو جائے۔
اس لیے مقدس پالس رسول کہتا ہے کہ بھائیو میری منادی اور میری پریچنگ، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا صلیب ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی اور رویے اور عمل کے وسیلہ سے میرے مسیح کی صلیب بے تاثیر ہو جائے۔ آج جو میرے لیے اور آپ کے لیے درس ہے کہ ان دنیا کی باتوں سے اور جو ہوا چل رہی ہے اس سے گمراہ نہ ہونا، مغلوب نہ ہونا، کمزور نہ ہونا، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کی قدرت و حکمت ہے وہ آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور آدمیوں کے زور سے زیادہ زور والی ہے، اور خدا نہ کرے ہم کسی اور بات پر توجہ کریں اور مسیح کی صلیب بے تاثیر ہو جائے۔ مسیح کی صلیب، خدا کا کلام، اس کی ہدایت میرے لیے مقدم ہے۔ اس لیے آئیے مسیح کی صلیب پر تکتے رہیں، کیونکہ وہی ہماری نجات ہے، وہی ہماری طاقت ہے، وہی ہماری قدرت ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام میں آمین۔